بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک ایسی اہم ترین سورہ پاک کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں جس کے فائدے اور بینیفٹس جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ سورہ پاک ہے کہ جس کے بارے میں امت کے بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ جس طرح انسانی جسم کے اندر نور کے لیے آنکھ کی پتلی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے لیے یہ جو سورہ پاک ہے آنکھ کی پتلی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سورہ پاک کا نام ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ پاک کی توحید کا بہترین نغمہ ہے۔ آج میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو روزانہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے، اس کا طاقتور عمل کتنا ہے۔ جو بندہ اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون، اطمینان، برکت، رزق عطا فرماتا ہے۔ رشتوں کی بندش، کاروبار کی، جاب کی بندش دور ہوتی ہے، اور اس کا گھر میں داخل ہونے کا خاص جو عمل ہے آج تک جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی وہ پورے یقین ادب کے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے فقر فاقے کو دور کر دیا۔ آج تک ایسا بندہ ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ جس نے پورے یقین سے یہ وظیفہ کیا ہو اور یہ عمل کیا ہو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص کا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو غنی نہ کیا ہو۔ آج تک ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا، تو آپ بھی وہ کیجئے گا۔ جو بندہ اس سورہ پاک کا وظیفہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین قدم قدم پر اس کی اپنی رحمت خاص کے ساتھ جو وہ مدد فرماتا ہے۔ اس سورہ اخلاص کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس سورہ پاک کے 20 نام گنوائے ہیں۔ یعنی یہ بھی پہلی مرتبہ آپ جان پائیں گے 20 نام، اور کسی سورہ پاک کے متعدد نام ہونا یہ اس کی عظمت کی دلالت ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے بتایا بھی کہ اس کے 20 نام کیوں ہیں، یعنی کس کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کون کون سا نام جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بتایا، اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں اس کا یہ نام ہے۔ مثلا اس سورہ پاک کا ایک نام ہے سورۃ التفرید، اور ایک اس کا نام ہے سورۃ التجرید، ایک اس کا نام ہے سورۃ التوحید، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات، ایک اس کا نام ہے سورۃ الولایہ، ایک اس کا نام ہے سورۃ النصب، ایک اس کا نام ہے سورۃ المعرفہ، ایک اس کا نام ہے سورۃ الجمال، اس کو سورۃ المعوذ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الصمدیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ المذکرہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ النور بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الامان بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ المغفرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورۃ النور اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے، وَنُورُ القرآن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور قرآن مجید کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں رکھ دیا ہے۔ سورۃ النجات اس کو کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ سورہ دنیا میں انسان کو ہر شرک، ہر کفر سے بچاتی ہے، اور آخرت میں عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اور اس سورہ پاک کا نام جو ہے وہ سورۃ الجمال اس لیے رکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اس سورہ پاک کو تلاوت فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا، اور یہ وہ سورہ پاک ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی اساس، بنیاد ہے یہ سورہ پاک۔ کیوں کہ سارے کے سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہی تو ہے، توحید کا نغمہ ہے سورہ اخلاص۔ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو قرآن کا تہائی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فرمایا کہ کیا تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ہر روز جو ہے وہ 1/3 قرآن مجید پڑھو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن، فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ
ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا جو بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اللہ جل شانہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت وفات پا جاتا ہے تو لوگ اس کے ایصال ثواب کے لیے جب قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو 3 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس لیے کہ 3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پاک کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن بنیادی طور پر 3 طرح کے علوم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید، احکام اور قصص۔ تو جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو پورے قرآن کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 70 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کی زندگی خیر اور برکت اور رحمت سے بھر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور سورہ اخلاص کا یہ بھی اعجاز ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت، حالانکہ قرآن مجید کی اس سے چھوٹی بھی صورتیں ہیں، یعنی جیسے سورہ کوثر ہے، مگر سب سے زیادہ جو یاد ہونے والی جو سورہ پاک ہے، پڑھی جانے والی جو سورہ پاک ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی جن کی ڈیوٹی تھی جامع مسجد قباء میں مدینہ منورہ، وہ امامت کرواتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے تو اس سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت ملاتے۔ تو ان کے نمازیوں نے کہا کہ جناب اول تو آپ جو سورہ اخلاص پڑھتے تو اسی پر ہی اکتفا کر لیا کرو، اور اگر آپ نے کوئی اور سورت ساتھ ملانی ہوتی ہے تو پھر اس کو ترک کر دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں سورہ اخلاص کو کسی صورت ترک نہیں کر سکتا، میں نے تو یہ لازمی پڑھنی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں یہ معاملہ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سورہ پاک سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ لہذا میرے بھائیو یہ سورہ اخلاص کثرت سے گھروں میں پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کے پیغام پر سوچیں۔ اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو فقر و فاقے سے بھی بچاتا ہے، مخلوق کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ گھر میں داخل ہونے کا جو اس کا خاص وظیفہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور رشتوں کے حوالے سے جس کا خاص عمل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کسی بچے یا بچی کا رشتہ نہ ہو، مرد ہو یا عورت، 11 دن، 21 دن، زیادہ سے زیادہ 41 دن میں اگر یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہ رشتہ ہو جائے گا۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت جو آپ نے عمل کرنا ہے اور فقر فاقہ دور اور انشاءاللہ وافر رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ القول بدی میں امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ مدینی نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں، محنت کرتا ہوں، میری رزق میں برکت نہیں ہے اور تنگ دستی ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی گھر داخل ہوا کرو تو 3 کام کیا کرو، ایک تو سلام کہو، اگر گھر والے تو ان کو کہا، اگر وہ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم میری نیت کر لو۔ حدیث پاک کے الفاظ نے فرمایا قل سلام علی و اقرا قل هو اللہ احد، یعنی سلام کہو، یعنی گھر والے ہیں تو ان کی نیت کرو، نہیں تو مجھے سلام کرو، یعنی درود پاک پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوں اپنے بچوں کو، فیملی ممبران کو، تمام کو یہ بات سکھا دو کہ جیسے ہی گھر داخل ہونا ہے تو سلام کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود حدیث ہی پڑھ لیں جو مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ عمل شروع کریں اور پھر دیکھنا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے عمل کیا تو کچھ عرصے کے بعد نہ صرف میری تنگ دستی اور غربت دور ہو گئی، اللہ نے مجھے بھی غنی کر دیا اور میرے ہمسائے بھی الحمدللہ اس سے غنی ہو گئے، رشتہ دار جو ان کی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو گئی چونکہ میں اس قابل ہو گیا تھا۔ ایک یہ جس مرد یا خاتون کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو فجر کے وقت اسی کے اندر جو لفظ اللہ الصمد 11 بار پڑھنا ہے،
اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن پہ، اور عشاء کے بعد تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر 90 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی یہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورہ پاک، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ بدن پہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ جب 90 دفعہ پڑھنی ہے تو آنکھیں بند کر کے متوجہ ہو کر تھوڑا مراقبے کی حالت میں، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس سورہ پاک کا جو نور ہے عرش الہی سے وہ میری طرف آ رہا ہے، اب دیکھیے گا انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سامعین و ناظرین، آپ اپنے نام کے مطابق اسم اعظم بھی کریں۔ اسم اعظم کے لیے جو نام کے حرف کے مطابق ہے آپ کمنٹ میں لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، اور علم الاعداد کی روشنی میں اپنے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق اگر آپ اپنا نام سیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم وہ ایپ کا لنک لگا دیں گے جہاں سے آپ اپنا وہ نام بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ زیادہ لوگوں کا بھلا ہو، دوسرے لوگوں کو شیئر بھی کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔